الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام العزيز والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اگر آپ جمعہ میں آتی ہوں یا گھروں میں بیٹھ کر خطبے کو سنتی ہوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھائی احمد صاحب کی دعوت پر لاسٹ ایئر بھی، گزشتہ سال بھی مجھے موقع ملا تھا یہاں خطبے کے لیے، لیکن اور میں چل کر کے دلی تک بھی آیا، لیکن وہاں تاخیر ہو گئی اور پھر دلی سے ہی کینسل کرنا پڑا۔ میں کشمیر گیٹ پہ کھڑا تھا اور وہیں سے چونکہ ٹائم ہو گیا تھا، 2-2.5 گھنٹے کے بغیر یہاں آ نہیں سکتا آدمی، وہیں سے پھر کینسل کرنا پڑا، میں ریٹرن چلا گیا گھر۔ اس سال پھر کہا، انہوں نے دعوت دی بھائی نے، میں نے فوراً منظور کر لی۔ حالانکہ میں راجستھان میں جاتا ایک جگہ اندواڑی گاؤں ہے، وہاں جماعت خستہ حالت میں، لیکن جیسے ان کا فون آیا میں نے ان سے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں پہلے سے ہی ویٹنگ میں ہوں یہاں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ جہاں بھیجتا ہے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جماعتی سطح پر ایک جماعت کا جو معاملہ ہے وہ اپنے آپ میں اپنائیت اجنبی ہوتا ہے، جیسے ایک رشتے کا بندھن ہوتا ہے، پہلے اجنبی ہوتا ہے لیکن پھر اس میں پیار، محبت اور ہم آہنگی اور خلوص، اپنائیت کیسے ٹپکتا ہے، ایسے ہی جماعتی سطح پر پورے انڈیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں اپنے جماعت کا معاملہ پیش کیا، فوراً اہلاً سہلاً، ہاتھوں ہاتھ آدمی جو جس سے بن پڑتی ہے کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اور عزت دیتا ہے، الحمدللہ۔ اس بات پر کہ میں اپنے میوات، اور میوات میں بھی میں راجستھان کی بارڈر پر ہوں، میرا ہریانہ کا آخری گاؤں ہے، اس کے 2 کلومیٹر بعد راجستھان کی فورس لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے۔ اس سرزمین سے میں آپ کی خدمت میں آپ کے پاس آیا الحمدللہ، اور نہایت کوئی بڑی مشقت کے ساتھ، کوئی مشقت نہیں رہی، تکالیف تو یقیناً گھر سے نکلنے پر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس پر بھی، اللہ نے جس حال میں یہاں پہنچایا الحمدللہ۔ آج کے خطبے میں ہم اللہ رب العالمین سے جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور کرنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ
اللہ کو یہ شکر پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جیسے اگر کوئی بچہ ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں باپ کا کہنا مانتا تو دل کیا کرتا اس کو بے پناہ پیسہ بھی دیں، کپڑے کے لیے بولے، جب بولے وہ جب ہی دینے کو دل کرتا. لیکن اگر کوئی بچہ شرارتی ہے، اس کو کوئی کام بولو میں ہوں کیا گھر میں، تو آپ کا دل کیا کرے گا، اس کو نہیں دیں گے، کم وقت ہے، 10 جگہ اس کی شکایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کی حکم دوری کرتا ہے. ایسے ہی اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمیں ہر چیز سے نوازے گا. یہ اگزامپل ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں نے تجھے تیرے 2 ہونٹ دیے، ایک زبان اور جو ہے ایک کیا ہے زبان دے دی. اللہ فرما علم نے جو اللہ عینین، کیا میں نے تجھے 2 آنکھوں والا نہیں بنایا. کہیں اللہ فرما رہا کیا میں نے تجھے ایک دل نہیں دیا، لعلکم تشکرون. سب کے بعد کہہ دیا تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میرے تھینک یو کرو، میرا دھنیہ واد کرو. یہ اللہ رب العالمین کا ہم آج کے جمعے میں خطبے میں بے پناہ شکر حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں. تمام انبیاء کی جو فہرست ہے اس پر اللہ رب العالمین ان پہ کروڑوں لاکھوں درود و سلام کو نذرانہ پیش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے آخر میں انبیاءوں کی آخری کڑی میرے آپ کے پیارے رسول جناب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین. محترم سامعین کرام، آج کے خطبے میں میرا عنوان ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام. بلا شبہ آپ اپنے امام اور خطیب حضرات سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور اس پہ تسلسل کے ساتھ خطبے ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور آج بقرعید سے آج آخری خطبہ ہے، چونکہ اب اس کے بعد بقرعید آ جائے گی. محترم سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو آزمائش، ابتلا اور مشکلات سے ان کو نکھارا. اس کی مثال میں ایسے دے دوں، آپ کا بچہ یا آپ کے پاس اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے پاس کسی کا بیٹا کام کرتا ہے، کام سیکھتا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، یا آپ کو کلینک چلاتے ہیں، یا آپ کو کارخانہ چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، اس میں کوئی کام کرتا بچہ یا کوئی جاب کرتا ہے کوئی لڑکا، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی نہیں تھما دیں گے اپنی چابی، اس کو اعتماد میں لیں گے. پہلے آپ پرکھیں گے اس کو کہ واقعی یہ اعتماد کے قابل ہے کہ نہیں، بھروسے کے قابل ہے کہ نہیں. اب وہ آپ کے پرکھنے کے زاویے الگ الگ ہو سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین انبیاء کو آپ کبھی پیسہ 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ کہیں ڈال دیں گے، دیکھیں گے کہ یہ چھپاتا ہے یا مجھے دیتا ہے. یہ آپ کے پرکھنے کے انداز ہیں. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کو پرکھا، جانچا. اس کے بعد جب وہ اس میں کھرے اور کھوٹے کا پتہ لگ گیا، پھر اللہ نے ان کو مقام دیا. جیسے اس میں سے ہم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے، ویسے تو طویل ہو جائے گی بات. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، جو بھی آزمائش کری، اللہ رب العالمین نے جو بھی ان کی ابتلا اور آزمائش کری، اس میں وہ ہمیشہ کھڑے نکلے، مکمل پائے. جب اللہ تعالیٰ نے جب کھڑا پایا ان کو، تو اللہ نے کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ یہیں پر نہیں بلکہ کیا کہہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے. کہہ دیا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. یعنی ان کی اتنا بڑا مقام بن گیا، اتنی بڑی پوزیشن بن گئی کہ جس بھی معاملے میں ان کو ہم نے پرکھا، الحمدللہ یہ ثابت قدمی، استقامت انہوں نے اختیار کیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا، لیکن توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. تو جب سمجھوتا نہیں کیا تو اللہ نے کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا دوست ابراہیم کو بنا لیا. میرے بھائیوں، دوستو، اگر آپ کا میرا کوئی دوست ایس پی بن جائے، ہم یوں کرتے ہیں، ارے میرا دوست ہے نا، ٹینشن نہیں ہے، کیسے کرتے ہیں نا،
کوئی دعوت میں بڑا آدمی بلا لے، ارے میرا تو دوست ہے اس سے دعوت آئی ہے، حالانکہ دعوت واوت وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، ایک فون کر دیتے ہیں، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، اپنا کام کاج بند کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ فلاں نے بلایا مجھے، حالانکہ ان کے نظر میں ہماری اہمیت نہیں ہے. فقط کیا ہے اہمیت؟ ووٹ، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن وہ دو چکنی چپٹی باتیں کر دیتا ہے، ہم لوگ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کسی کے ساتھ دگا نہیں، دھوکا نہیں. جس کو بنا لیا بس بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا لیا وہ بنا لیا. لیکن کیسا بنایا؟ آخر دم تک. آج اور ہم اور آپ کے علاقے سے بھی حاجی وہاں گئے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے سے پورے ہندوستان دنیا سے جا رہے ہیں مقام ابراہیم پہ، وہاں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. جب آدمی طواف کر لیتا ہے، کعبہ کے 7 چکر لگا لیتا ہے، پھر آن کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتا پیچھے کھڑے ہو کر کے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تاریخ کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ان کو ایسے نہیں چھوڑا. جب اللہ نے دوست بنا لیا تو کہہ دیا ہے ابراہیم اب یہ تیرے لوگ سارے دنیا سے آئیں گے، کالے بھی، گورے بھی، لمبے بھی، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے امیر بھی، جھوپڑی کے رہنے والا، محل کے رہنے والا، سب آئے گا اور سب یہاں آن کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ضرور ہے، قربانی دیکھتا ہے لیتا نہیں. اس کی مثال سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی ایک آزمائش، جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان میرے آپ کی طرح نہیں تھا، اور بلکہ ہاں یہ تھوڑی سی آزمائش میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس مسجد میں ہیں، جیسے آپ ہیں ایسا میں بھی رہا ہوں، کہ بھائی ہم لوگ سب ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. توحید ہمارے خاندان تو تھی نہیں پہلے، اور سب لوگ محنت کر کے ایک دوسرے سے ویڈیو کیسٹ سن کے سب لوگ جو چینج ہوئے الحمدللہ، اور حق کو مانا. آپ کو بھی برا بھلا کہا ہوگا آپ کے معاشرے نے، آپ کو بھی ٹوکا ہوگا، ارے بھائی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کدھر چل دیے، ارے بھائی کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکی کے چکر میں، کوئی کہہ رہا پیسہ مل گیا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا. لیکن ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے، بت فروش بھائی علیہ السلام، بت فروش اور بتوں کی پوجا کرنے والا. ہم اور آپ تو ایسے نہیں ہے نا، ہم تو صرف مسلکوں میں اٹکے ہوئے ہیں. مسلکوں میں بھی اگر ایک مسجد چھوڑ کے ادھر آ گئے محمدی مسجد، تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی ساری مسجدیں چھوڑ کے تو ادھر جا رہا، ادھر ہی کوئی نیا خدا ہے کیا؟ تو ادھر ہی جا رہا، ادھر کوئی اللہ اسپیشل قبول کرتا ہے کیا؟ لیکن ہم کو جانتا نہیں اس قیمت کو کہ بھائی ساری مسجدوں میں خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اس مسجد میں خطبہ اردو میں ہوتا ہے. میں اس لیے آتا ہوں یہاں کہ آدھے گھنٹے میں یہاں 3 باتیں بھی لے کے اٹھوں گا تو میری لائف میں 3 اچھائی آ گئی، 3 برائیاں چھوڑ دوں گا تو میری لائف سے 3 برائیاں ختم ہو گئی. وہ کب ہوگا؟ جب سنے گا تو عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان کی صفات کا ذکر 9 پارے حوالے سے فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ساری مسجدوں میں ایسے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کیا پڑھا میں نے، لیکن اس کا ترجمہ بتاؤ فوراً سمجھ جائیں گے. واہ کیا بات ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل مارے خوشی کے پھاٹے مارنے لگتے ہیں. جیسے سمندر میں پانی کیسا لہر لیتا ہے، نہروں میں کیسا پانی آتا ہے، کبھی ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بس منڈیر پہ چڑھنے والا ہے اور پوری پار کر دے گا، سڑک پہ آ جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ جب ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور جب وہ جہنم کا خوف سنتے ہیں، جہنم کا دہشت اور وحشت سنتے ہیں، اور لاٹیاں سنتے ہیں، تو ان کے دل رونے لگتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ ہوگا. ان کے دل مارے خوف کے رونے لگتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا. محترم سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں آنکھ کھولے وہ ایسے لوگ تھے، وہ اللہ کے نہ ماننے والے لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اپنے ابو کو دی اور کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں.
آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، آپ یہ مت کیجئے۔ یہ وہ ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو بھگا نہیں سکتے، مچھر بیٹھ جائے بھگا نہیں سکتے، کوئی کھانا پانی چڑھا دے اس کو پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ اتنا کہنا تھا، 1 دن 2 دن مہینہ 6 مہینے چلتا رہا۔ باپ بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ بیٹا ہے اپنا ہی ہے نہ، کوئی بات نہیں، شرارت کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اگنور کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، ساری فیملی سارا محلہ نکل کے چلا گیا میلے میں، اور ابراہیم علیہ السلام طاق میں تھے۔ ان سے پوچھا آپ بھی آئیے نا، کہنے کہ بیمار ہوں، کیونکہ آدمی دیکھتا نا کہ سارا معاشرہ غلط کر رہا، کیا کروں۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم رشتہ داری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی ڈی جے لیا ہے اچانک، آپ دیندار ہیں، آپ توحید پرست ہیں، اب کیا کریں، آپ بھاگ تو سکتے نہیں بھائی وہاں سے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، لیکن کیا کریں گے، آپ دل رو رہا آپ کو، آپ کیا کریں گے، مسجد میں لیٹ جائیں گے، آپ جا کے کیا کریں گے، کسی سے شکایت کریں گے کہ دیکھو بھائی غلط ہو رہا، جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا نہیں آتے، یہ تو توہین کر رہے ہیں ہمیں بلا کر کے یہاں پہ، لیکن یہ بہت ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ ایسے اندر سے آدمی روتا ہے، اندر سے تکلیف میں ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معاشرہ جس دلدل میں ہے، وہ بت شکنی کے دلدل میں ہے، غلاظت میں ہے، شرک اور کفر میں ہے، رب کے نہ ماننے والے ہیں، یہ غلط ہے، میں اندر سے بیمار ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آئیے، میں کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ پہلا ان کا ایک معاملہ تھا۔ آئے بعد میں ان کو آپ تفصیل جانتے سنے عالموں سے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ دیے سب، صرف ایک کو چھوڑ دیا۔ بعد میں جب وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس چلیں بھائی، ان کو بھی یاد کریں، انہوں نے تو ہمیں خوشی کا دن دیا ہے، کیوں نہ ان کو یاد کریں۔ جب آن کر کے دیکھا سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے، ایک کے گردن میں یہاں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو پوچھا یہ کس نے کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو کیا کہا انہوں نے، قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہو۔ وہ آن کر کے کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فصل كانوا ينطقون، ارے کمال کر رہے ہو آپ لوگ، کتنے سمجھدار لوگ ہو آپ لوگ۔ ارے بھائی یہ بڑا گرو گھنٹال ہے تو جس کے گردن میں یہ ٹکی ہوئی کلاڑی، کسی نے سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کیا ہے، اگر یہ سچے ہیں تو پوچھو نا ان سے۔ تو کہنے لگے آپ جانتے ہو نہیں، بول نہیں سکتے، تو جب بول نہیں سکتے پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کیسے فوراً انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور ان کو سمجھایا وہیں پر کہ جب یہ بول نہیں سکتے، لا تتکلم ولا تتحرک، لا تاکل ولا تشرب، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے، نہ حرکت کر سکتے، جب کچھ نہیں کر سکتے کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟ ایسوں کی مت کرو عبادت، یہ رب نہیں ہے، رب کوئی اور ذات ہے، اس کو خود نہیں پتا، لیکن دعوت کتنی، مشن کتنا بڑا لے کے چل رہا ہے، الحمدللہ۔ بیرکیٹ یہاں ایک پہلی جو لوگوں کو کھٹکی بات، پہلی بات، اب تو ابو کو ہی کھٹک رہی تھی ابھی تک، تو اب پورے سماج کو، معاشرے کو، گاؤں کو، شہر کو کھٹکنے لگی، سارے دشمن بن گئے۔ یہاں پر ہمارے آپ کے لیے بات ہے کہ بھائی اگر خاندان والے جہیز، خاندان والے مہندی لگائی، خاندان والے اپنے اپنے لوگوں کرتے ہیں، اور ایک لڑکا کہہ رہا نہیں جی میں تو سنت کے مطابق کروں گا، میں تو یہ سب ڈھکوسلے کروں گا نہیں۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے ابراہیم علیہ السلام، خاندان کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، شہر کو، سب کے سامنے اللہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے حق بات کو پیش کیا، الحمدللہ۔ خیر اب یہ دشمن بن گئے، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اس ظالم نمرود ایک بہت بڑی طاقت تھی وہ اس وقت۔ آج ہم جن طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن طاقتوں سے ہمارا کیا ہے آئے دن ہمارے سامنے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ وہ بہت بڑی طاقت، اس ظالم نے کئی مہینوں تک ایک گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوانے کے بعد اس میں آگ جلائی، آگ لگوائی، سارے شہر سے لکڑی ڈنڈے اکٹھے کرا کے آگ لگوائی۔ جب آگ اتنی اونچی ہو گئی، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر پرندہ بھی آسمان میں کوئی اڑ رہا ہوتا تو وہ بھی جل کر نیچے آ جاتا، تپش کی وجہ سے۔ اتنی جب تیز آگ ہو گئی، منجیق تیار تھی پہلے سے آلریڈی، اور فوراً اس کے ذریعے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن نمرود آگے بڑھ کر آیا، کہنے لگا آخری ایک موقع میں بات کر لیتا ہوں، مخاطب ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا
اے ابراہیم اب بھی موقع ہے، میری ربوبیت کو تسلیم کر لے، مجھے اپنا رب ایکسپٹ کر لے، جیسے سارا شہر کر رہا ہے ایسے تو بھی ایکسپٹ کر لے، تو تجھے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن سید ابراہیم نے کہا نہیں، رب تو کوئی ایک ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو شہر کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ خود نہیں جانتا تھا، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چھکے بھائی، وہ والی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے آپ کے لیے ایک بڑی عظیمت کی بات ہے، بڑی مثال ہے کہ بھائی دیکھو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی اور ہو، جھوٹ اس کے سامنے نہیں، اس سے ڈر کر نہیں، بلکہ حق بات تو حق ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے جب حق بولتا ہے۔ اور حق کا معاملہ ریا نمود سے نہیں کہ لے بھائی کسی کو خوش کرنے کے واسطے، یہ بڑا آدمی اس سے کچھ اینٹنے کے لیے، یہ چھوٹا آدمی اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا تایا ہے، میرا چاچا، نہیں، بلکہ الگ ہی معاملہ ہے۔ برکیف یہ ایک پہلا مقابلہ ہوا، ان کو ڈالا، لیکن جس کا اللہ پر بھروسہ ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہہ رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی شافی انشاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو پار لگا دی۔ وہی نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، جلتی ہوئی آگ کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ رب ہے، وہ رب پر جس کا بھروسہ ہو گیا، اللہ نے چاہی تو منزل پار ہے، تکلیفیں آئیں گی جیسے ان کے ساتھ آئی، ڈالے گئے نا اس میں آگ میں۔ ہمارا آپ ہوتے نہیں کہتا ایک تو اللہ کو مان رہا ہوں، اوپر سے سزا بھی مل رہی ہے نا۔ ہمارا آپ ہوتے ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں کہتے اللہ کیا تو نے میرا گھر ڈھونڈ لیا، یعنی اس کا مطلب پہلے اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ ارے اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہمارے گھر کا، ایک بچہ بیمار ہو کے آیا، دوسرا بچہ بیمار پڑ گیا، دوسری بھابھی بیمار پڑ گئی، ہم اور آپ ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے گھر ڈھونڈ لیا بھیا۔ کیا بتائیں یار، ایک لڑکے کو رات لے گیا، اب دھی بیمار پڑ گئی، اب فلانے بیمار پڑ گئی، کیا کریں آپ پریشان۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ جملہ خراب ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ کہنا چاہیے بھائی اللہ کی مرضی، قضا و قدر کا جو فیصلہ منظور ہے بھائی، جو تقدیر میں لکھا وہ سب ہونا ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو نجات دے دی، یہ پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس سے شادی کرائی، جس بیوی سے 99 سال کی عمر تک کوئی بچہ نہیں ہوا، بچہ ہوا 99 سال کی عمر میں۔ اب جیسے آپ اور آپ سے بھی زیادہ کوئی سینئر سٹیزن جو ادھر بیٹھے ہیں، وہ جن کے جھریاں پڑ گئی کنپٹی پر، پیٹ کی ساری جگہوں کی جو ہے کھال سکڑ گئی ہو، ایم سی آنی بند ہو گئی ہو عورت کی، جو ایک پروسیجر ہے اللہ کا، نظام ہے سائنس کا کہ بھائی اس پیریڈ میں بچہ ہو سکتا ہے، وہ سارا سلسلہ کمیونیکیشن کا جو وہ تھا وہ منقطع ہو گیا، کٹ آف ہو گیا۔ اللہ نے پھر کٹ آف ہونے کے بعد اس کو پھر کیا کر دیا، جاری کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جاری کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں بچے کی، 27 پارے کے حوالے سے ہے، ہم تجھے بچے کی 26 پارے کے حوالے سے آخر میں کیا کہا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فسکت وجہ ہے وقال حسن کی۔ ان کی بیوی سن رہی تھی، جب ہمارے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، خواتین دیکھتی ہیں کون آیا، اگر بات کرنا تو سنتی ہے کان لگا کر، کیا کیا ڈسکس ہو رہی ہے، کیا میٹر ہے، کون آیا، کہاں سے آیا، ایسے ہی وہ بھی سن رہی تھی، وہ ہماری مسلمانوں کی ماں بھی سن رہی تھی، یہ سب کیا میٹر ہے۔ تو وہ فرشتہ کہہ رہا ہے آپ کو بچہ پیدا ہوگا، بچہ ہوگا، تو وہ اندر اندر اپنے چہرے کو مارنے لگی، ارے کیا مجھے بچہ پیدا ہوگا، میرے پیٹ میں جھریاں پڑ گئی، کھال میری سکڑ کے لٹک گئی، اور ایم سی کا پیریڈ بند ہو گیا، کیسے پوسیبل ہے؟ اللہ نے کہا پوسیبل امپوسیبل میرے لیے ایکویلٹی ہے، دونوں، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے پوسیبل اور امپوسیبل، اللہ کے لیے دونوں ایکویلٹی ہیں۔ کہا فسکت وجہ وقال عجوز حکیم، میں بانجھ ہو چکی، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، تیرا رب خوب جانتا ہے حالات سے اور ان تمام ظروف کو سب جانتا ہے، بچہ ہوگا، وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا۔ اللہ نے بچہ دیا، بچہ بھی کیسا دیا، اللہ نے جیسے بچہ دیا، اب دوسری آزمائش لے لی۔ 99 سال کی عمر میں میرے آپ کے نہ ہوتے یوں کہتے
ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کسی معاملے میں، دعا قبول نہ ہوئی، کیا کہیں؟ اے یار حضرت بہت دن سے دعا کر رہے ہیں، ابھی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی، کیا کریں یار؟ کوئی بتا دو وظیفہ وظیفہ ذرا ڈھنگا سا، اتنے دن سے کر رہے ہیں۔ وہاں 99 سال کی عمر، جو کہ اللہ کا برگزیدہ، میرے آپ کا جیسا جھوٹا آدمی نہیں، میرے آپ کا جیسا حلال حرام کھانے والا نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ، 99 سال کی عمر تک ان کو کوئی اللہ نے بچہ نہیں دیا، پھر بھی وہ گھبرائے نہیں، میرے آپ کی طرح کبھی خاطر نہیں ہوئے۔ 99 سال کی عمر میں ملا، جیسے ملا فوراً اللہ نے کہہ دیا جاؤ بچے کو بھی اور اپنی لائف پارٹنر بڑھاپے کے سہارا دونوں کو بواد غیر عزیزر 13 پارے کے حوالے سے وہاں چھوڑ آؤ، جو سنسان وادی ہے، جہاں صرف درندے ہیں، پرندہ بھی نہیں ہے، پرندہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، کہا وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں تن تن سن سن ہوائیں چل رہی ہیں۔ ابراہیم جا رہے ہیں، دل میں غم ہے، بیوی کو بھی نہیں بتایا، ایک مشکیزے میں پانی چند کھجوریں لے کے وہاں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچ کے اتارنے لگے، میرے بھائیوں کہنے میں مجھے بھی آسان لگ رہی ہے، سننے میں آپ کو بھی آسان لگ رہی ہے، لیکن وہ منظر یاد کریں، اگر آپ میں سے کوئی جماعت میں جاتا ہوگا، آپ میں سے کوئی حج کے سفر میں جاتا ہے، ہمارے آپ کے بچے رونے لگتے ہیں کہ ابا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالانکہ 40 دن کے سفر پہ جا رہے ہیں حج کے لیے، لیکن گھر والے بچیاں روتی ہیں، ان کو ابو کے دلارے یاد آتے ہیں، ابو کی محبت، ماں کی ممتا یاد آتی ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں جن کے بڑھاپا کا سب کچھ چھوٹ رہا ہو، میرے آپ کا ایک بچہ 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہو اور اس کی جان آپ کے ہاتھوں میں نکل رہی ہو، پھر آپ کے دل پہ جو کیا بیتے گی وہ آپ جانتے ہیں۔ ایسا منظر ان کے سامنے کہ وہ بڑھاپے کے سہارے کو وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، خود لے کے جا رہے ہیں پھر چھوڑ رہے ہیں وہاں پر۔ میرے بھائیوں ہمارا آپ اپنی محبت کو مدرسوں میں چھوڑ کے آتے بچوں کو، آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اور جب بچہ وہاں روتا ہے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، وہاں سرد گرم کھانا کھاتا ہے، کچی پکی روٹیاں کھاتا ہے اور پانی والی دال کھاتا ہے، لیکن یہ قربانی ہے۔ اب وہاں تو قربانی بڑی قربانی تھی، وہاں کیا کہیں سب کچھ چھوڑ کے تو سیدنا حاضرہ نے ان کا دامن پکڑا، ان کی اہلیہ نے ان کو دامن پکڑا اور کہا یا سیدی آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ یہ پانی اور یہ کھجور چند لے کر آئے کس کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ایسا تو مت کرو، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے مان لو، میں آپ کی خدمت سلیقے سے نہیں کر پائی، کہ آپ کو اس بچے سے جس کے 99 سال تک آپ نے رب سے دعائیں کی اور اب آخر میں یہ بچہ پیدا ہوا، تو آپ اس کی محبت میں کس کو حوالے کر رہے ہو، قربان کر رہے ہو۔ 2 بار کہا، ایک بار پوچھا سائلنٹ، دوسری بار پوچھا سائلنٹ، جب تیسری بار دامن پکڑ کے یوں کہا یا سیدی صرف اتنا بتا دو کہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کو ڈر ہے۔ سیدنا ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، رخ پھیر لیا، پھرتے پھرتے کہنے لگے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سامنے جب بیوی کا چہرہ اور ان کے چہروں پر معصومیت اور ان کے چہروں پر جو آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ پاتے بھلا؟ تب کہا اللہ کا اجازت، بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا اذهب اذا لن يزيعنها، آپ چلے جائیے، اب ہمیں ہمارا پروردگار ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، ایسی اللہ والے کہاں پیدا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں بھائی میری بیٹی پڑھی ہے، میری بیٹی عالمہ رشتے میں ہوتا ہے، قرآن پڑھی ہے، دیندار ہے، فرسٹ نمبر لائی کلاس میں، ارے میرے بھائیوں مولوی بن کے بھی کہتی ہے میں داڑھی والے سے نہیں کروں گی، قرآن پڑھ کے بھی کہتی ہے میں داڑھی والے سے رشتہ نہیں کروں، کیا فائدہ ہوا اس کا 8 سال پڑھانے کا، کیا فائدہ ہوا اس کا گھر میں سلفی برقرار رہنے کا، جب وہ سنت کے لیے وہ کہتی ہے کہ میں رشتہ نہیں کروں گی اس سے، سنت والے سے، پھر غیرت ہے، ماتم ہے، افسوس ہے، کفے افسوس ہے ایسی بچیوں پر۔ اللہ اکبر، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو اللہ ایسی بنا دے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات تھی، اسماعیل کی اماں تھی، کہہ دیا۔ اس کے بعد کچھ سال کے بعد یہ دوسرا امتحان پورا ہو گیا، تیسرا امتحان، اس کے بعد آخری امتحان، وہ ہمارے لیے آپ کے لیے چونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، کہ آخری امتحان وہ یہ کہ جب 13 سال 12 سال کی عمر کے جیسے بچے میرے سامنے بیٹھے معصوم معصوم،
اتنا ہو گیا، وہ الگ ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک شام میں ہے، وہ ملک عرب میں رہ رہے ہیں، اور یہاں مکے میں رہ رہے ہیں، وہاں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب ہمارا آپ کا جیسا کوئی انسان ہوتا ہی کہتا دت تیری تو، پتہ نہیں شیطان بھی کیسے الٹے سلٹے خواب دکھاتا، کم بخت کہیں کا بدماش ہے، کہ بتا اپنے بچے کو ذبح کرانے خواب دکھا رہا ہے۔ اور ہمارا آپ ہوتے تو خواب کی تعبیر بھی نہ پوچھتے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مولانا صحیح خواب کی تعبیر بتا دیے پھنس جائیں گے۔ ایسا مسئلہ کیوں پوچھے جس میں پھنسے؟ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جس میں آسانی ہو، جس میں پرابلم نہ ہو، جس میں اپنے مسئلہ حل ہو، جس میں اپنے حساب کی بات ہو، جس میں اپنے خلاف بات جاتے ہیں، لگے مولانا صحیح نہیں ہے، ابھی معلومات کم ہے، ذرا بڑھیا سینئر مولانا سے پوچھیں گے، کیونکہ ہمارے حساب سے فتویٰ دے گا تب نا، تب بات بنے گی۔ تو ایسا، اب وہاں تو ایسا تھا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ آخری آئے ابراہیم علیہ السلام یہاں آن کر کہہ رہے ہیں بیٹا یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ سب گھروں میں سب کے ہیرے موتی ہیں، وہی 8 10 سال 12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہو اللہ اکبر، آن کر کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تیرا مشورہ کیا ہے، تیری اوپینین کیا ہے، تو بھی اپنا سجیشن میرے سامنے پیش کر دے۔ کہا ابا جان میرے ابو ہے نا، میں آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، میں آپ کا سلبی بیٹا ہوں، سنیے جو اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، آپ اس کو کر گزریے۔ اللہ اکبر، جس باپ کا بیٹا ایسا کہہ دے، آپ پریشان ہیں، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، آپ کا بچہ آپ کے پینٹ پہننا شروع کر دے، یا آپ کی لنگی پہن لے، آپ کا کرتا پہن لے، آپ کا دل خوشی کے مارے، یا سیکنڈ ہینڈ پہن لے، تو آپ کہیں گے واقعی میری اولاد بڑی نیک ہے، گھر میں جیسا ہے ملتا ہے پہن لیتا بچہ، گرچہ کیسا ہے، یعنی آپ اس پہ شکر گزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی بات مان لی، آپ کے حالات میں ساتھ دے رہا بچہ، اور وہاں اتنا بڑا حالات نے کے ساتھ دیا کہ کہا کہ جو آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے۔ الغرض یہ ہوا شیطان نے باپ کو سمجھایا، ارے ایسا کوئی ہوتا کیا، ماں کو سمجھایا کہ دیکھو تیرا اکلوتا بچہ ہے، ایک تو تیرے ساتھ رہتا بھی نہیں تیرا خامند، اوپر سے کاٹنے آیا، ذبح کرنے آیا، تو کہا دھت ایک بیٹے کو کوئی کاٹنا کیا، اور وہ بھی بڑھاپے کا سارا بھاگے، حاضر لا حول ولا قوت الا باللہ، بچے کو بھی شیطان نے سمجھائی کڑی، لیکن اس نے کہہ دیا نہیں میرا ابو نہیں مجھے ذبح کر سکتا، ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کبھی بھی۔ اچھے بچے اس طرح کہتے ہیں، اس طرح جواب دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کی اولاد کو اس طرح بنا دے۔ بہرکیف شیطان کی وہاں نہیں چلی، وہ رسوا ہوا، جیسے ہم اور آپ جب فجر کی اذان ہوتی ہے بہترین کھراٹے کی نیند آنی شروع ہوتی ہے اور دل کرتا چلو اٹھیں، لیکن ایسا دباتا شیطان، پھر سو جاتا آدمی، پتہ ہی نہیں لگتا، بیوی کہتی ہے پڑا سو رات جاؤ وہاں مسجد میں، امام صاحب کے فون آ رہے ہیں، امام صاحب بلا رہا ہوگا، امام صاحب انتظار کر رہا ہوگا، چپ رہا، حجن مت بن ابھی تو چل، مطلب اس کو ڈانٹ کے پھر پڑ گیا، ادھر سے کروٹ لے کے ادھر پڑ گئے، کہنے لگے پریشان کر رہی، ڈسٹرب کر رہی، چل ڈسٹرب مت کرو، اور اس کو ڈانٹ رہا بیچارے کو، اگر وہ غلطی سے کہہ بھی رہی ہے تو اس کو ڈانٹ رہا، صحیح بات یہ ایسے ہی شیطان نے ان کو سمجھایا تھا، جیسے ہمیں آپ، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے 8واں پارہ کے حوالے سے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، آج ہم حکومتوں کہہ رہے ہیں یہ حکومت سے بڑا شیطان ہے، کیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے سامنے سے بھی اٹیک کروں گا، پیچھے سے بھی اٹیک کروں گا، دائیں سے بھی، رائٹ سے بھی، اور ادھر سے بائیں سائڈ سے بھی۔ اب بتائیے کیسے بچیں گے ہم شیطان سے؟ بچنا مشکل ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے۔ اگر آپ کا کوئی مرڈر ہو جائے کسی محلے سے، اللہ نہ کرے کسی سے ہو جائے پنگا، ایسا ہو جائے، آپ ان سے دوست رکھیں گے، اپنے بچوں کو پر ڈے آپ سکھائیں گے فلانے محلے مت جانا، فلانے کے ساتھ مت جانا، کبھی بھی گھٹنا گھٹ سکتی ہے، ان کو یاد ہے وہ دن جو ان کے ساتھ میٹر ہوا ہے، بیٹا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، کہیں کھانے جاؤ گے پوچھ کے جاؤ گے، دعوت پہ جاؤ گے پوچھ کے جاؤ گے، ٹیوشن جاؤ گے جہاں ہم بھیجیں گے وہاں جاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے چوکنا ہے آپ آلریڈی، کیونکہ گھٹنا کبھی بھی گھٹ سکتی ہے۔ ایسے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کبھی بھی گھٹنا ہمارے ساتھ گھٹ سکتا ہے،
اس لیے وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے میں دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور آگے سے پیچھے سے میں اس پہ حملہ کروں گا۔ یہ آدم اور حوا کے بارے میں کہا اللہ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ آخری امتحان جو تھا ان کا وہ یہ تھا فلما اسلم وتلہ للجبین، انہوں نے اپنے بیٹے کو پچھاڑ دیا جیسے ہم اور آپ بکرے کو ڈالتے ہیں زمین پر، ایسے اپنے بچے کو انہوں نے ڈال دیا اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ اللہ نے اوپر سے کہا ونادینا ابراہیم، اے ابراہیم بس کر، تو نے اپنا خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، میرے محسنین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے۔ سارے انبیاءوں کی تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ انہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ نے قربانی مانگی ضرور لی نہیں۔ بیٹا بھی زندہ رہا، آگ میں بھی نہیں جلے، قوم سے بھی بچے رہے، آزمائش ضرور ہوئی، یہ بات صحیح ہے، آزمائش ضرور ہوئی۔ ایسے ہی حالات آئیں گے ہمارے آپ کے اوپر، حالات آئیں گے، اگر ہم استقامت اختیار کیے تو انشاءاللہ حالات پلٹی بھی ماریں گے۔ میں جانتا ہوں جب میں 2008 سے 2012 تک سہارنپور میں مبلغ تھا، وہاں ایک آدمی، ایک ایسا مخلص آدمی جو انگلینڈ مال ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ سلفی بنا، اس سے سارا کاروبار ختم ہو گیا، بھائیوں نے چھین لیا، جبکہ پرمٹ اس کے نام سے تھا، لیکن انہوں نے خیر بات کہہ دیا اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو دے گا۔ بہرحال اللہ نے اسے نیک بچے دیے، بچے جاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یقیناً میں اگر اپنی زندگی کا کسی کو متقی جانتا ہوں تو وہ انسان ہے سہارنپور میں۔ حالانکہ میں کئی جگہ امامت کر چکا، تقریر تو دنیا ہندوستان بھر میں جاتا ہی ہوں، لیکن ایسا متقی انسان مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ وہ بھائی شفیق ہے، لمبی داڑھی والا۔ حقیقت میں جس کو مخلص کہا جائے، حرام کی دولت کے قریب نہیں جاتا، حرام بات کے قریب نہیں جاتا، جو بات کہنی ہے سامنے کہہ دیتا، لوگ بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ حق بات تو بری لگتی ہے سب کو، چاہے جماعت والا ہو چاہے غیر جماعت والا ہو، کوئی بھی ہو۔ ڈائریکٹ ہے میں یہ عرض کر رہا تو دیکھو حالات اس پہ آئے، برے حالات آئے، میں ان کو بیان نہیں کروں گا، لیکن الحمدللہ وہ سب پیچھے پڑ گئے۔ آج اللہ کا شکر ہے ان کے بچہ اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اچھا کر رہا، کھا کما رہا ہے، اور اس بچہ بھی نیک ہے، اچھا ہے، ماں باپ کا ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس موقع پر وہی مشن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی ریاکاری سے، دیکھیے قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ دو چیزوں سے پاک ہونی چاہیے تبھی قبول ہے۔ نمبر ایک، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، ایسے ہی بغیر حلال کمائی کے قربانی قبول نہیں، سیدھی بات ہے۔ اب پانی اگر چھینا ہوا ہے کسی کا، اس سے وضو ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی پیسہ کسی کے غصب کیے ہوئے ہیں، میں آپ کے تو پیسے دے نہیں رہا اور میں 50,000 کا بکرا قربان کر رہا ہوں تو میں غلط آدمی ہوں، سیدھی بات ہے۔ میں دنیا کی نظر میں بکرا اچھا کر رہا ہوں، 1,00,000 کا بکرا قربان کر رہا ہوں یا 10 بکرے قربان کر رہا ہوں، میں محلے والوں کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نہیں۔ نمبر ایک ہے نیت میں اخلاص، اور نمبر دو ہے مطابعت رسول اللہ۔ نمبر دو ہے اللہ کے رسول کی اتباع کے مطابق ہو۔ تو میرے بھائی اخلاص بچ کا رہا ہے، سب تو معاملہ چوپٹ ہو ہی رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی کے ساتھ اپنی قربانی کا جانور لانے کی توفیق دے اور اس کو ذبح کرنے کی توفیق دے، اور دوسرا اتباع رسول کے مطابق اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنی قربانیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی بگڑی کو بنا دے، الہ العالمین ہم سب کے حالات میں بہتری پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے جو حالات جیسے چل رہے ہیں پورے دنیا کے، اللہ ان سب حالات میں بہتری پیدا فرما، اور ملک عزیز ہندوستان کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے ملک کی گر رہی ہے اللہ اس میں سدھار پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے رہنے والوں کو آپس میں ہندو مسلم بھائیوں کو پیار محبت کے ساتھ جیسے پہلے رہتے آئے ہیں اس طرح رہنے کی سب کو پیار محبت کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے قربانیاں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ ہم میں سے جن کے کاروبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ تو ان سب بھائیوں کو جانتا ہے، ان کی دلوں کی بات کو جانتا ہے،
ان کے جو دل کے ارمان ہیں اللہ ان کو ارمانوں کو پورا فرما، جائز تمنا کو پورا فرما، جو کاروبار سے ٹوٹے ہوئے اللہ ان کے کاروبار میں بہتری پیدا فرما، ان بھائیوں کی جن کی جوان اولاد ہے لڑکوں کے لیے نیک صرت لڑکیاں ملا دے اور لڑکیوں کے لیے نیک صرت لڑکے ملا دے، الہ العالمین سب کے حالات میں بہتری پیدا فرما، ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا وأستغفر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔